ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا فضل کرم احسان ہے آپ پر، آپ کے والدین پر، کہ اللہ پاک نے آپ کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے قبول فرمایا. اس پہ آپ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. سب کو الحمدللہ. آواز نہیں ایسا لگ رہا ہے ناشتہ لے کے آپ ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر، ایک تو زور سے پڑھنا، زور سے کہنا الحمدللہ، اس سے بڑھ کر دل سے، دل کی گہرائیوں سے شکر ہو. روزانہ اللہ تعالیٰ کا دل و جان سے شکر کرتے ہو. باقاعدہ شکرانے کی 2 نفل پڑھو. جب بھی آپ مسجد میں آتے ہو، آپ کی درسگاہ مسجد میں لگتی ہو، وہ مدرسے والی جو ہے جگہ وہ تو کسی اور مصرف میں ہو رہی ہے، تو چلو یہاں پر الحمدللہ آپ یہاں پر جب مسجد میں جب بھی آؤ، ابھی کلاس نہیں لگی، قاری صاحب نہیں آئے، تو بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر گپیں لگاؤ، یہاں پر آپ بیٹھ کر بلکہ آتے ہی سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھو. تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الشکرانہ، ان ساری نیتوں سے 2 رکعت نفل پڑھو. صرف 2 رکعت میں کئی نیتیں کر لو. صلاۃ الحاجت میں آپ کے والدین کتنی پریشانیوں میں ہیں، اور گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانیاں ہوتی ہیں. اب ایک یہ کہ آپ کے والدین ہی ڈھونڈتے رہے کس طرح بیچارے. ایک یہ کہ آپ صلاۃ الحاجت میں اپنے والدین کی حاجت کی بھی نیت کرو، اپنی بھی حاجت. یا اللہ میرا سبق یاد ہو جائے، میری سبق یاد ہو جائے، میری منزل یاد ہو جائے، میرا قرآن سارا پکا یاد ہو جائے. اتنا پکا یاد ہو جائے کہ پورے قرآن کو ایک اٹکن بنا ہے، ایک اٹکن بنا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح 2 رکعت نفل پڑھو تو شکرانے کے، اور ساتھ ساتھ یعنی ان نعمتوں کی قدر کرو. جو قدر کرتے ہیں بچے وہ صحیح شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسلام کی نعمت کا شکر کیا دل و جان سے، اور مسجد میں بیٹھے ہوئے اسلام کی نعمت پر شکر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ فخر فرما رہے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں اسلام عطا فرمایا. کتنے مسلمان ہیں بیچارے، ان کے پاس قرآن ان کو صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا. آپ کو قرآن پاک اللہ پاک نے صحیح پڑھنا سکھا دیا، پھر اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو حفظ یاد کرنے کی توفیق عطا ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں. شب جمعہ کے 4 نفل آپ سب نیت کرو کہ انشاءاللہ وہ پڑھا کریں گے. فضائل اعمال میں، فضائل قرآن کے آخر میں، فضائل اعمال میں، فضائل آخر میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے عمل لکھا ہے. فضائل اعمال میں، فضائل قرآن کے آخر میں عمل لکھا ہے جو شب جمعہ میں کرنا ہوتا ہے. وہ آپ کرو گے انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے لیے قرآن پاک یاد کرنا آسان ہوگا. وہ صاحب آپ کو پڑھ کے سنائیں گے اور انشاءاللہ اس پہ آپ نے عمل کریں. میں نے الحمدللہ قرأت عشرہ یاد کی. قرأت عشرہ یعنی 20 طریقے سے قرآن پڑھا، الحمدللہ 20 روایات میں قرآن پڑھا. وہ بڑا بظاہر دیکھنے میں مشکل لگتا ہے لیکن حقیقت میں بالکل آسان ہے. اور اس عمل کو میں نے کیا قرأت پڑھنے کے زمانے میں، اللہ پاک نے بالکل آسان فرما دیا. اب اسے نیت بدلتے ہیں تو ہماری دوسری قرأت شروع ہو جاتی ہے. جیسے کیسٹ بدلتے ہی دوسری روایت شروع ہو جاتی ہے، دوسری تلاوت شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح ہماری بھی نیت بدلتے ہوئے سب دوسری روایت شروع ہو جاتی ہے. آپ سب نیت کرو کہ انشاءاللہ وہ شب جمعہ والا عمل بھی کیا کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ استاد کا دل و جان سے ادب کرنا، مدرسے مسجد کا ادب کرنا، تیمائیوں کا ادب کرنا، قرآن پاک کا ادب کرنا، آپس میں ساتھیوں کا آپس میں احترام سے پیش آنا، بے تکلفی نہیں کرنی، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا، دوست بن کے رہنا، بھائی بھائی بن کے رہنا. کونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، آپس میں ایک دوسرے کو بھائی سے پکارو.
کہ بھائی عبداللہ، بھائی عبدالرحمان، بھائی ہے جی، بھائی وحید، بھائی ندیم، ایک دوسرے کو کیا کہا کرو گے؟ بھائی بھائی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض مت کرو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ مت پھیرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ان ساری باتوں پہ عمل کرو گے، محنت سے پڑھو گے۔ قرآن پاک کے 4 حقوق میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، یاد ہے کسی کو؟ صحیح پڑھنا اور اس کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا، سمجھنا، اس کے لیے عالم بننا پڑے گا آپ، اور تیسرا اس پہ عمل کرنا، اور چوتھا اس کو آگے ساری دنیا میں پھیلانا۔ صحیح پڑھنا، اسی لیے قاری صاحب آپ کو ہا کی جگہ ہا پڑھنے پر ناراض ہوتے ہیں، اور ہا کی جگہ ہا پڑھ لے تو، تا کی جگہ پا پڑھ لے تو، اور پا کی جگہ تا پڑھ لے تو پریشان ہوتے ہیں۔ تو کیوں بھائی؟ اس لیے عربی بہت نازک زبان ہے، تھوڑا سا بے احتیاطی سے لفظ بدلنے، حرف بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، تو سب نیت کریں قرآن پاک کو صحیح صحیح پڑھا کریں۔ پہلے آپ سے کھول کے دیکھیں کون سا حرف ہے، پھر اس کو زبر زیر پیش ہے وہ حرکت دیکھیں گے، پھر جو حرکت ہے وہی پڑھیں گے۔ نمبر 2، قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر اس پہ عمل بھی کریں گے، اس پہ عمل بھی کریں گے۔ اب قرآن پاک پہ عمل، اب دیکھو قرآن پاک پہ یعنی عمل کرنا، اور قرآن پاک میں سینکڑوں دفعہ نماز کی تاکید آئی، سینکڑوں دفعہ نماز کی تاکید آئی، تو ابھی سے آپ کی نماز کی عادت ہوگی، خوشی سے شوق سے خود نمازیں، تو انشاءاللہ بچپن کی عادت بچپن تک چلتی ہے، تو ذوق و شوق سے خود نماز کا اہتمام کرو، کریں گے انشاءاللہ؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ تقوی کے خلاف ہے، جب تقوی کے خلاف چلو گے آپ کو علم کا نور کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارو، میں اللہ تمہیں علم عطا فرماؤں گا۔ تو جس کو سبق یاد نہیں ہوتا وہ اور زیادہ نمازوں کا، تقوی کا، خشوع خضوع کا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ یہ موبائل میں رنگ برنگی چیزیں دیکھنے سے، بےہودہ چیزیں دیکھنے سے وہ سارے علم کا نور بجھ جاتا ہے، اس علم کے نور کو سارا دن قرآن پڑھ پڑھ کے وہ حاصل کرتے ہیں، وہ سارے نور کے اوپر ہے جی یہ روز کو بجھا دیتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی کھیر پکائے بڑی اچھی، کھیر میں کیا کچھ ڈالتے ہیں بھائی؟ دودھ، چاول اور چینی اور الائچی اور میوہ ڈالتے ہیں، اتنے نمبر کی چیزیں ڈال کر بہترین خوشبودار کھیر بن گئی۔ اب کھیر آپ کے سامنے آ گئی، اس میں کوئی بچہ لا کر تھوڑا سا مکھانا ڈال دو، اب اتنی مقدس جگہ میں، جمعے کے مبارک دن میں، اللہ کے گھر میں اس گندی چیز کا میں نے نام لیا، بڑا عجیب لگ رہا ہے آپ کو بھی، مجھے بھی عجیب لگ رہا ہے، تو اس سے کروڑوں گنا گندی چیزیں، وہ گناہ کی چیزیں جو موبائل میں دیکھیں۔ تو جیسے اس موبائل اس کھیر، اتنی قیمتی کھیر پر وہ گندی چیز آنے سے اب وہ ایک سائڈ پہ چاہے تھوڑی سی ہو، تو اب وہ پوری کھیر، باقی کھیر کون کھائے گا؟ اس کو ایک سائڈ سے نکال کے باقی کھیر کھا لو گا، ساری کھیر دے دو، اور اس کھیر کو دیکھنا بھی جی نہیں چاہے گا، تو بھائی وہ ساری کھیر خراب ہو گئی، اس کے اوپر تھوڑا سا گند آ کے وہ ساری خراب ہو گئی۔ اسی طرح سارا دن قرآن پڑھ کے روڑ لیا، اوپر سے کوئی گندی چیز دیکھی، وہ سارا روڑ بجھ گیا، نقصان ہو گیا۔ اور اس لیے قرآن پاک کا تیسرا حق، اہم اور ضروری حق، اس قرآن پاک پہ عمل کرنا۔ تو سینکڑوں دفعہ نماز کی تاکید آئی ہے، تو وہ نماز اس کی تاکید ہے، اس میں ہم سستی کیوں کریں گے؟ کون کون نیت کریں گے 5 نمازوں کا اہتمام کریں گے، اور نیت کریں تہجد کا بھی اہتمام کریں گے، اور اشراق کی نفلیں بھی پڑھیں گے، اور چاشت کی نفل بھی پڑھیں گے، اور اوابین کی نفل بھی پڑھیں گے۔ کوئی مشکل نہیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسان بنائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا حق ہے اس قرآن تعلیمات کو ساری دنیا میں پھیلانا،
ان تعلیمات کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے، ساری زندگی تبلیغ کا کام کرنے کے لیے کون تیار ہے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ پاک آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ یہ ہمارا کہنا سننا قبول فرما، سارے بچوں کو یا اللہ اپنے والدین کی اساتذہ کرام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اپنے والدین کے لیے اساتذہ کرام کے لیے اس ادارے کے معاونین کے لیے باغیان کے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ بنا، آخرت کا ذخیرہ بنا، بلند درجات کا ذریعہ بنا۔ آج اس ادارے کو دن 100 گنے بعد 1000 گنے ترقیاں نصیب کرو یا اللہ، اس کا خیر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا، قیامت تک کے لیے یا اللہ پوری انسانیت میں پہنچا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله